وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حق چھپانے والے سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو بڑا زبان دراز کہتا ہے، بڑا دانشور کہتا ہے، بڑا دلیر، بڑا بہادر، بڑا شجاع کہتا ہے، اور بڑا فاتح اور بڑا اعلیٰ کماندار اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اور میری چھڑی، کون اس کو ہلا سکتا ہے؟ میں جس کو چاہوں چھڑی کے اشارے سے ادھر کا ادھر کر دوں، ادھر کا ادھر کر دوں۔ تم آج کر سکتے ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے اور ڈھیل بھی دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بتا بھی دیا ہے۔ بتایا یہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم۔ حقائق چھپانے والے اور کم ترین دنیا حاصل کرنے والے، ان کا انجام یہ ہے کہ ایک تو وہ جہنم کو ٹھکانہ بنا رہے ہیں اور جہنم کی آگ کو اپنا دسترخوان بنا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرے گا تیرے سوال کا جواب دیا جائے، تو اس سے سوال بھی کیا جائے۔ پہلے طے شدہ بات ہے، یہ وہ ہے میری مخلوق کو دھوکہ دینے والا، میرے پیغمبر کی دعوت پہ بغاوت اور سرکشی کرنے والا، میری کتاب مجید سے انحراف کرنے والا، اصولوں کو بدلنے والا۔ ڈال دو اس کو جہنم میں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کے زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دو، میں اس سے بات بھی نہیں کرتا۔ کتنا بڑا بھیانک انجام ہے۔ فرمایا ولا یزکیہم، اور پھر کوئی تیری صفائی، کوئی تزکیہ، طہارت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں دو جرم بیان کیے ہیں۔ ایک جرم تو یہ ہے حقائق چھپانا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو کم ترین قیمت یا کم ترین مفادات کے لیے ان حقائق کو قربان کرنا۔ یہ دو جرم ہیں، اور سزائیں بھی یہاں دو رکھی گئیں۔ ایک تو یہ ان کا ٹھکانہ، ان کا کھانا پینا، ان کا مشرب، مطعم، ملبس، سب کچھ حرام کا ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ اس سے بات نہیں کریں گے، بالکل اس پہ نظر التفات بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مزید یہ فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، کوئی گنجائش ہی نہیں ان کی معافی کی، ان کی قربت کی، ان کی دوری دور کرنے کی، ان کو قریب کرنے کی، اور ان کو صاف کرنے کی، ان کو مطہر کرنے کی، ان کی طہارت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پہلے ہی فیصلے ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ کامیابی یہ نہیں جو تم نے اپنا رکھی ہے، کامیابی یہ ہے کہ اصولوں کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ وابستہ رہا جائے، قانون کی، شریعت کی پاسداری کی جائے، یہ کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ کامیابی کون سی ہے۔ اصول و ضوابط اور قانون کی پاسداری کامیابی کی ضمانت ہے، اور اصول و ضوابط سے انحراف کرنا، آئین و قانون کو اپنی مرضی کے لیے، اپنے مفادات کے لیے بدل ڈالنا،
اور قانون کا کھلواڑ کرنا، مذاق اڑانا، یہ کامیابی نہیں، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ یہ تمہیں کبھی فوز و فلاح کی طرف لے کے نہیں جائے گا۔ اس کی بڑی سزا آج دنیا میں سزا کیا ہے کہ لوگ تو اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لوگ تیرے سامنے تجھے بڑا اس لیے کہتے ہیں، یکرم الرجل من مخافت الشر، تیرے شر کی وجہ سے تیرا اکرام، تیرا احترام ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کو کچھ نہ کہو، یہ مارے گا، یہ مروا دے گا، اس کو کچھ نہ کہو، اس کی ٹیم بڑی ظالم ہے، پراپیگنڈا کرتی ہے، اچھے بھلے شریف آدمی کو یہ رسوا کر کے رکھ دیتے، اس سے بچو، اس سے ڈرو، اس لیے تیری عزت کرتے ہیں، اور تو اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتا ہے۔ اس زبان نے اتنا مترفر کر دیا دنیا کو تو اسے کہ کوئی شریف آدمی اندر سے اپنے دل سے تیرے ساتھ پیار نہیں کرتا۔ کتنی بڑی نفرت اور کتنی بڑی سزا ہے۔ یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر نعمتوں سے تجھے محروم کر دیا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے جب تو میرا نہیں، ایک عارضی زندگی میں جو بالکل تھوڑی سی چھوٹی سی معمولی سی زندگی تھی، اس میں تو نے میرا خیال نہیں رکھا، اور میں اتنی بڑی دائمی ابدی زندگی میں اپنی نعمتوں سے کیوں تجھے نوازوں؟ اللہ بھی منہ پھیر لے گا، اللہ بھی پھر بالکل تجھے لک و دک صحرا میں، جنگل میں تجھے اکیلا چھوڑ دے گا، اور وہ جنگل جہاں بربادی ہی بربادی، جہاں آگ ہی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں ایک بات اور بھی ہے، یہاں جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور وہ اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کی طہارت نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے، وہ جو قیامت کے بعد کا سلسلہ ہے، وہاں تو طہارت کا وقت ہی نہیں رہ گیا۔ وہ تو ایک اپنے کیے کی جزا یا سزا پانی ہے۔ جب تیرے سانس کا سلسلہ منقطع ہوا، وہ ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ یہ تزکیہ طہارت تب تک ہے جب تک تیرے سانس چل رہے ہیں، وہاں نہیں ہوگا۔ یہ اٹل فیصلہ فرما دیا کہ وہاں یہ کچھ نہیں ہے۔ زندگی کے خاتمے سے پہلے پہلے، اپنے سانسوں کے سلسلے کو منقطع ہونے سے پہلے پہلے، جو مانگنا اللہ سے مانگ لو، جو معافی مانگنی، جو بخشش مانگنی ہے، جو رحمت طلب کرنی ہے۔ اور جب یہ حساب کتاب کا سلسلہ بند ہو گیا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، پھر کوئی تجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں، پھر تیری صفائی میں ایک لفظ نہیں کہا جائے گا، پھر وہی ہوگا جو قانون میں لکھا ہے، پھر صرف اور صرف سزا ہوگی، اور وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ اور یہاں تک فرما دیا اللہ بات نہیں کرے گا، اس کا تزکیہ طہارت نہیں ہوگا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ نظر التفات بھی نہیں کرے گا۔ ایک نظر دیکھنا، ایک پلک جھپک کے دیکھنا، وہ بھی اللہ اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ تو نے اتنا کھلواڑ کیا میری مقدس آیات کا، میرے صادق و امین پیغمبر کا اتنا مذاق اڑایا تو نے، میرے صادق و امین پیغمبر کی تعلیمات کا اتنا مذاق اڑایا تو نے، میرے صادق و امین پیغمبر کی اصطلاحات مقدسہ کا اتنا مذاق اڑایا تو نے، شریعت کا اتنا مذاق اڑایا تو نے، میں آج تیری طرف نظر التفات بھی نہیں کروں گا۔ تو نے اپنے آپ کو
تو نے سمجھا جانا اور خواہش کی کہ دنیا مجھے بڑا کہے، دنیا مجھے کہے کہ میں بڑا دانشور ہوں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میری عقل بڑا کام کرتی ہے، میں جس کو چاہوں ادھیڑ کے رکھ دوں، جس کی چاہوں بے عزتی کر دوں۔ تو نے دنیا میں سب کچھ کمایا، میں نے دنیا میں تجھے دے دیا، جا تجھے دنیا مل گئی، آخرت میں کچھ نہیں تیرے لیے۔ ولا ينظر الیہم، نظر التفات بھی نہیں۔ معافی، بخشش، رحمت دور کی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نظر التفات بھی نہیں۔ کتنا کنگلا ہے تو، کتنا غریب ہے تو، کتنا کمزور اور کتنا بے بس ہے تو، اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ وقت ہے، زندگی ہے، سدھر جا۔ کسی بھی مقام پہ ہے، چھوٹے سے درجے کا، اگر ایک ادنا سا چوکیدار نائب قاصد ہے، تب بھی تیری ذمہ داریاں ہیں۔ تو افواج کا سپہ سالار ہے، تب بھی تیری ذمہ داریاں ہیں۔ تو صدر مملکت کی مسند پہ بیٹھا ہے، تخت نشین ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، تیرے پاس کوئی بھی ذمہ داری اپنے اپنے درجے کی، اسی ذمہ داری کے مطابق تجھے سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا۔